السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ یہاں دیکھیں گے آپ، ایمان کے 6 ارکان میں سے 2 یہ ارکان کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان۔ علماء اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ترغیب و ترہیب ہے۔ اللہ پر ایمان ترغیب ہے اور آخرت پر ایمان ترہیب ہے۔ تو جو بندہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہی اپنی زبان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی جواب دہی کا جس کو صحیح احساس ہے وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھلی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اکثر خاموش ہی رہا کرتے تھے، ذکر الہی میں مشغول رہتے، بھلی بات کہتے ورنہ خاموش رہتے تھے۔ لہذا حضرات صحابہ اکرام نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، اللہ کے نبی اکثر خاموش رہتے تھے، کم ہنستے زیادہ رویا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زبان کو لگام دینے ہی میں جو ہے انسان کی جو ہے نجات ہے۔ لہذا آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ زبانوں کا بڑا غلط استعمال کرتے ہیں، خاموش رہنے والوں کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، خاموش رہیں، اور اسی طریقے سے بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہیں۔ ورنہ تو آج سوشل میڈیا جب سے آیا ہے یہ زبان کا غلط استعمال بہت ہونے لگا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اکثر خاموش رہا کرتے تھے۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کلاس میں بڑے اچھے انداز سے پڑھاتے، جب علماء کے درمیان میں ہو تو خاموش ہو جاتے۔ ان کے طلبہ نے پوچھا، شیخ آپ جب پڑھاتے بڑا اچھا پڑھاتے ہیں کلاس میں، لیکن جب آپ لوگوں کے درمیان میں، عوام علماء کے درمیان میں ہو تو کیوں خاموش ہو جاتے؟ تو کہا، میں کلاس میں اللہ کی خاطر پڑھاتا ہوں، علماء کے سامنے منہ کھولوں گا تو ریاکاری بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ خاموش رہنا عبادت ہے، اس میں جو ہے ہمارے لیے نجات ہے، سلامتی ہے، ہمارے زبان کی حفاظت ہے اور بہت کچھ ہے۔ لہذا خاموش رہنا سیکھیے، خاموش رہنے کی عادت ڈالیں، اور اسی طریقے سے یہ چیز جو ہے بچوں میں، عورتوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ جو ہے عورت کا خاموش رہنا ہے۔ ہماری عورتیں ایک طرف عبادت کرتی جاتی ہیں، نماز پڑھتی رہتی ہیں، روزہ رکھتی رہتی ہیں، لیکن فون میں غیبت کرنا جو ہے چھوڑتی نہیں۔ لہذا ہم اپنی بیویاں، بہنیں، بیٹی، ان سب کو گھر میں خاموش رہنے کی عادت ڈالیں، اور خصوصاً تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کلام اللہ کی تلاوت کی جائے تو کیا کرو؟ کان دھرو، غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ۔ اور جب جو ہے جنات قرآن سننے کے لیے آئے تو آپس میں کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ لہٰذا انہوں نے غور سے سنا۔ قرآن کو غور سے سننے کا نتیجہ یہ ہوا، خاموش رہ کر کے قرآن نے ان کے زندگیوں میں ایمان کو داخل کر کے ماشاءاللہ ان کی زندگی انقلابی بنا دی۔ بہرحال اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ زبان کا گناہ بڑا خطرناک گناہ ہے۔ ترمذی کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو زبان کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ زبان پورے اعضاء مل کر زبان سے کہتے ہیں، ایسا پورے اعضاء مل کر زبان سے کہتے ہیں، اگر تو صحیح ہے تو ہم بھی صحیح ہیں، اگر تو بگڑ جائے تو ہم سب بگڑ جائیں گے۔ تو آپ اپنی زبان کا معتدل انداز سے استعمال کیجئے۔ اگر آپ دوسروں کی عزت سے کھیلیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زبان کا غلط استعمال عذاب قبر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ ابن عباس کی روایت میں آیا کہ ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا، دوسرا جو ہے چغل خوری کرتا تھا۔ تو یہ چوڑی کھانا، چغلی کھانا، باتیں پھیلانا، اسے بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ لوگ جب خاموش بیٹھتے ہیں تو لوگ اسے بیوقوف سمجھ جاتی ہے عوام۔ تو خاموش رہنے والا انسان اللہ کے پاس، رسول کے پاس اور سارے انسانوں کے پاس جو ہے وہ بہت وزندار آدمی ہے، اور جب تک آدمی خاموش رہتا ہے تو اس کا عیب بھی چھپا رہتا ہے۔ جب انسان زبان کھولنے لگتا ہے تو اس کا عیب بھی باہر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء اور رسول کی طرح، صحابہ کی طرح خاموش رہنے، خیر کہنے اور اپنی زبانوں کا غلط استعمال کرنے سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔